بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت تھا۔ اس کے بنائے گئے قانون رعایا کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے، لیکن مستقبل میں وہ قانون بہت کارگر ثابت ہوتے۔ اس بادشاہ کو بہت سی تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا، لیکن بادشاہ کے بہت زیادہ چاہنے والے بھی موجود تھے۔ بادشاہ جب بھی کوئی قانون بناتا تو اکثریت اس قانون کی فیور نہیں کرتے، اور چند ہی لوگ اس قانون اور بادشاہ کی حکمت عملی کو پسند کرتے۔ لیکن جب اس کا قانون مستقبل میں رعایا کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا تو پھر رعایا کو بھی احساس ہو جاتا کہ ہمارا بادشاہ ٹھیک تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کو مستحکم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قریبی علاقوں میں رہنے والے مختلف قبیلوں پر قبضہ کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ قبیلے غیر مسلم تھے اور مستقبل میں ملک یمن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے معززین، وزیروں اور مشیروں سے صلاح و مشورے کرنے کے بعد ان قبائل پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی، اور مقررہ وقت پر ان قبائل پر حملہ کیا گیا، اور بادشاہ سلامت نے اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ان قبائل کو پہلے ہی قدم میں فتح کر لیا، اور ان کے تمام سرداروں اور سپاہیوں کو قتل کر دیا، اور ان قبائل کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیوں کے لیے بادشاہ سلامت نے ایک بہت بڑا خیمہ تیار کروایا، اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ خیمہ تقریباً 10 ایکڑ پر مشتمل تھا، جس میں ان لڑکیوں کو رکھا گیا، اور اس کے ارد گرد تمام محافظوں کو نافذ کر دیا گیا، اور بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ لڑکیوں کو خیمے کے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہ دی جائے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام خیمے کے اندر کیا جائے۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کو خیمے میں رکھا گیا، اور کوئی بھی لڑکی اس خیمے سے باہر نہ نکلتی تھی، کیونکہ بادشاہ کو خدشہ تھا کہ کہیں میری سلطنت کے نوجوان ان لڑکیوں پر راشد نہ ہو جائیں، اور کہیں تمام معاشرے کا نظام رد و بدل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کوئی بھی نوجوان، وزیر، مشیر اس خیمے کے اندر جھانکنے کی بھی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اور بادشاہ سلامت کی سلطنت بادشاہ کے قانون اور اس کی بنائی گئی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے مستحکم ہوتی گئی، اور پھر بادشاہ سلامت نے خیمے میں موجود لڑکیوں سے اپنی سلطنت کی عظیم سپاہیوں کی ایک ایک کر کے ان سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے پہلے دن ایک سپاہی کی شادی اس لڑکی سے کی تو سہاگ رات منانے کے بعد وہ سپاہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، جس لڑکی کے ساتھ آپ نے میری شادی کی وہ اپنا کنوارا پن شادی کی رات سے پہلے ہی کھو چکی تھی، اور اس کا پردہ بکارت ذیل ہو چکا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ جن لڑکیوں کو میں نے خیمے میں بند کیا تھا وہ تمام کی تمام کنواری تھی۔ پھر بادشاہ سلامت نے جب دوسرے سپاہی کی شادی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے کی تو سہاگ رات منانے کے بعد پھر اس نے بادشاہ سلامت کو وہی شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، جس لڑکی کے ساتھ آپ نے میری شادی کی وہ اپنا کنوارا پن ختم کر چکی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے وہ پہلے سے ہی حاملہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آخر خیمے موجود کیسے لڑکیاں زنا کر سکتی ہیں، اور ان کا پردہ بکارت کیسے زائل ہو گیا، کیونکہ 24 گھنٹے اس خیمے کے ارد گرد میرے محافظ تعینات ہوتے ہیں، اور کسی بھی وزیر، مشیر یا سلطنت کے کسی بھی نوجوان کو اس خیمے کے اندر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ سپاہی کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر سپاہیوں نے کہا، اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں تو تم اپنے شاہی حکیم کو بلا لو، اور وہی تمہیں بتائے گا کہ کیا یہ لڑکیاں پردہ بکارت ذیل کر چکی ہیں۔ جب شاہی حکیم کو بلایا گیا تو اس نے ویسے ہی کہا جیسے سپاہیوں نے بادشاہ کو کہا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ میں نے اپنے محافظ اس خیمے کے ارد گرد تعینات کر رکھے ہیں، اور کوئی خیمے کے اندر جھانک تک نہیں سکتا، تو آخر لڑکیاں کس کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں۔ انہی سوچوں میں بیٹھا بادشاہ پریشان ہوا کہ ملکہ بادشاہ سلامت کے پاس آئی اور کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہی آپ کو معلوم کر کے دوں گی کہ آخر اس خیمے میں لڑکیاں کس کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔
بادشاہ نے ملکہ کو اس خیمے کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک اس خیمے کے دیے بجھ گئے اور ملکہ خیمے میں نقاب کر کے داخل ہو گئی اور ساری رات تلاش کرتی رہی کہ آخر خیمے کے اندر لڑکیاں کس کے ساتھ زنا کرتی ہیں، لیکن ملکہ کو کوئی بھی راز نہ ملا۔ اب ملکہ ہر رات ایسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتی اور ساری رات تلاش کرتی۔ جب 7 دن گزرے تو ملکہ بہت پریشان ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے اور یہ لڑکیاں کس کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔ جب 8واں دن ہوا تو ملکہ خوب بن سنور کر لڑکیوں کے ساتھ سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ملکہ کے قریب آئی اور ملکہ سے چمٹنے لگی۔ اس لڑکی نے سمجھا کہ شاید یہ خیمے کی لڑکی ہے، اور جو لڑکی ملکہ کے قریب آئی تو وہ لڑکی کے روپ میں ایک مرد چھپا ہوا تھا۔ جب یہ لڑکا جو ان تمام لڑکیوں کا کوانہ پن ختم کر رہا تھا، پہلے تو ملکہ خاموش رہی اور وہ لڑکا ملکہ کے ساتھ محبت سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ ملکہ اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو اس نے ملکہ کی شلوار پر ہاتھ رکھا، اور جیسے اس نے ملکہ کی شلوار پر ہاتھ رکھا تو ملکہ نے اپنا خنجر نکالا اور اسی وقت اس کے ہاتھ اتار دیے۔ اس کی چیخ سے تمام سپاہیوں نے دیے جلا دیے، اور جب دیے جلائے تو اس لڑکے کے خیمے کو دیکھ کر تمام لڑکیاں بڑی حیران و پریشان ہوئیں۔ اس کے بعد سپاہی اس لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ وہ تم غدار ہو جو اتنے دنوں سے اس خیمے میں چھپے ہوئے تھے، اور تم نے اتنی لڑکیوں کا پردہ بکارہ ذیل کر دیا اور ان کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے جب اس کو سزا دینے لگا تو اس سے پوچھا کہ تم ان لڑکیوں سے اتنا چپکے سے کیسے زنا کر لیتے تھے، اور لڑکیاں تمہارے ساتھ کیسے زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو میں کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ جا کر سو جاتا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کو زنا کرنے کے لیے اکساتا تھا، اور وہ لڑکی زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے میں اپنے کپڑے اتارتا اور اس لڑکی کے ساتھ ساری رات زنا کرتا۔ جب دوسری رات ہوتی تو پھر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دوسری لڑکی کے پاس جاتا اور اس کے ساتھ زنا کرتا، اور لڑکیاں بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے ان تمام لڑکیوں کو قتل کروا دیا جنہوں نے اس لڑکے کے ساتھ زنا کیا، اور اس کے بعد اس لڑکے کا ہاتھ کاٹ کر اس کو نامرد کر کے اس سلطنت میں آزاد کر دیا گیا، اور جو بھی کوئی اس لڑکے کو دیکھتا تو اس سے عبرت پکڑتا، اور اس لڑکے کے شکار سے بچ جانے والی لڑکیوں کی شادی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں موجود نوجوانوں سے کر دی، اور اس کے بعد بادشاہ کی سلطنت میں زنا اور بدکاری جیسا کام ختم ہو گیا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔